یہ کہانی ہے نازو کی۔ نازو ایک شادی شدہ عورت ہے اور اس کو نا شادی کے فنکشن پہ جانے کا بہت شوق ہے، اور کسی بھی شادی کے فنکشن پہ نازو جائے اور وہاں پہ ڈانس نہ کرے ایسا ہو نہیں سکتا۔ نازو ایک شادی کے فنکشن پہ جاتی ہے، لڑکی وہاں پہ ڈانس کر رہی ہیں۔ جب سب نے دیکھا کہ نازو آ گئی ہے تو سب نازو کی تعریف کر رہے ہیں۔ نازو نے برقع اتارا ہے، ایک سائڈ پہ رکھا ہے اور ڈانس شروع کر دیا۔ نازو نے ایسا ڈانس کیا کہ عورتیں آنٹیاں سب پل کے جھپکنا بھول گئی۔ نازو کہتی ہے میری اس کہانی کو نا ویڈیو کے طور پہ آگے شیئر کرو، تاکہ جو بہن بیٹیاں شادی فنکشن پہ، مہندی کے فنکشن پہ، کسی برتھ ڈے کے فنکشن پہ اپنے کزنوں کے سامنے ناچتی ہیں، ان کی مائیں کہتی ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، یہ تمہارے بھائی لگتے ہیں، تو ان کو سبق حاصل ہو۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نازو کا جو انجام ہوا نا اس کے لیے پوری کہانی سنیں، چھوٹی سی کہانی ہے۔ نازو کا شوہر ہے نا، اس کو سب نا صوفی کہتے تھے، بڑا نمازی پرہیزگار آدمی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور ایک ادارے میں جاب کرتا تھا، سرکاری ادارے میں۔ اس کی بڑی عزت تھی معاشرے میں۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا نازو تو گھر میں بے شک پردہ مت کر، باہر جب بھی جا ابائے میں جا، پردہ میں رہ، پردہ مت ہٹا، اس کے نا اللہ کے آگے بہت پونچھ ہوگی۔ وہ نازو ہاں ہاں کرتی رہتی، پر نازو مجبور تھی اپنے انگ انگ کے ہاتھوں میں۔ نازو کے انگ انگ میں ڈانس تھا، میوزک کی آواز سن نہ لے اس کے ہاتھ پاؤں خود ہی تھرکتے تھے۔ ایسے ہی نا خاندان میں ایک شادی آتی ہے، نازو شادی ہو اور نازو نہ جائے ایسا ہو نہیں سکتا تھا، اور شادی میں نازو جائے اور ڈانس نہ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نازو وہاں پہنچتی ہے، وہاں پہ لڑکیاں نا اوندھے سیندھے سٹیپ کر رہی تھی۔ جو ہی نازو کو دیکھا عورتوں نے، سب نے کہا بھائی نازو آ گئی، نازو آ گئی، نازو۔ نازو بہت ہی خوبصورت اور ایسی سمارٹ لڑکی تھی نا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ 2 بچوں کی ماں ہے، شادی شدہ عورت ہے۔ نازو پہنچی ہے وہاں پہ تو سب نے کہا چل بھی نازو آ جا۔ نازو برقعے میں تھی، اپنا برقع اتارا، سائڈ پہ رکھا اور ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ اس کا گول گھیرے والا جو گلا تھا نا کافی کھلا تھا، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، لمبے لمبے جو بال ہیں اس کے نا اس کے کولے تک آ رہے ہیں۔ نازو نے ڈانس کیا تو عورتیں کہتی ہیں نازو تو اتنی خوبصورت ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تو 2 بچوں کی ماں ہے، دیکھ تیرے آگے نا دلہن بھی جون سی نا ماند پڑ رہی ہے، تو دلہن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ نازو اپنی تعریف سن سن کے پھولے نہ سمائے اور ڈانس کرے، ایسے ایسے سٹیپ کرے واہیات کے لوگ دیکھ کے نا دنگ رہ جائیں۔ آنٹیاں، عورتیں، لڑکیاں اس کی ویڈیو بنائی جا رہے ہیں، اور نازو تھکنے کا نام نہیں لے رہی۔ نازو کی تعریف کرتے ہیں نازو تو کمال کر دیا، تو نے تو محفل کی لوٹ لی، جان بنا لی، تو کمال ہے نازو، واہ واہ واہ۔ نازو کو پیسے پھینک رہے ہیں، ویل پھینک رہے ہیں، اور نازو ایک سے ایک ولگر سٹیپ کر رہی ہے وہاں پہ۔ جب نازو تھک گئی، لڑکیوں نے دبایا دبویا اس کو، تھک گئی ہے، پانی پلایا، اور نازو برقع پہنتی ہے، گھر آ جاتی ہے۔ جب گھر آتی ہے نا اس کا شوہر سے کہتا ہے دیکھو نازو میرے ایک بات نا پلے باندھ لے، تجھے شوق ہے ڈانس کرنے کا، دیکھ تو گھر میں بے شک نقاب مت کر، میں ہوں تو ہمارے بچے ہیں، تو جہاں باہر جب بھی جا نقاب میں جا، اپنی سطر ننگی مت کر، اس کی نا اللہ کے ہاں بہت پوچھ ہوگی۔ نازو ہاں ہاں تو کرتی رہتی، پر شوہر کی بات پہ دھیان نہ کرتی۔ نازو مجبور تھی میوزک کے ہاتھوں، اس کے انگ انگ میں رقص لکھا تھا۔ وہ جب بھی کہیں میوزک سنتی نا اس کا انگ انگ، ہاتھ پاؤں خود ہی نا تھرکنے لگتے تھے۔ اب اس کو تو معلوم نہیں ہے اس کے شوہر کو کہ نازو کیا گل کھلا کے آئی ہے۔ اس کے شوہر کو نا دوسرے شہر جانا تھا کام کے لیے، اس شہر میں کام کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پہ اس کے جو کلیگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے ملتا ہے، ان سے پہ رکتا ہے۔ اس کا کام تھا 2-3 دن کا وہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں صوفی تجھے پتہ ہے تیرے شہر کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں پتا میرے شہر کی خوبصورت کون ہے۔ وہ کہتا ہے آ جا صوفی، تو نے سب کچھ سیکھا نہ سیکھی ہوشیاری، سب سچ کہتے ہیں دنیا والے، صوفی ہے اناڑی، لگا یار لڑکے اس کو بھی دکھا عورتیں کتنی خوبصورت ہیں اس کے علاقے کی۔ لڑکے نے یو ایس بھی لگائی ہے ٹی وی میں، وہ جب پلے کیا نا تو جو صوفی ہے شرم سے پانی پانی ہوتا جائے۔ اس کی اپنی بیوی جو رقص کر رہی ہے، اتنا ولگر ڈانس کر رہی ہے، سینہ کھلا ہوا ہے اس کا، اور ایسے ایسے سٹیپ کر رہی ہے کہ ایسے سٹیپ جو سٹیج پہ ڈانسر مجرے کرتی ہیں وہ بھی نہیں کرتی۔ اور اس لڑکی کا جو اس کی بیوی کا ایک ایک انگ ناچ رہا ہے، اور اس کے جو ادائیں ہیں نا اس پہ جو لوگ بیٹھے تھے اس پہ کمنٹس پاس کر رہے ہیں، یار یہ جس کی بیوی ہوگی نا اس کے تو وارے نیارے ہوں گے، بڑا خوش قسمت انسان ہوگا۔ ان کو نہیں پتا یہ صوفی کی بیوی ہے،
اور صوفی نے بھی اظہار نہ کیا، وہ کس منہ سے بتاتا کہ میری بیوی ناچ رہی میری بیوی ہے؟ اور نہ وہ کہتے ہیں دیکھ اس کے اگر یہ ایک بٹن اور کھلا ہوتا نا تو کمال آ جاتا۔ صوفی شرمندہ وہاں پہ، صوفی وہاں سے پسینوں پسینی ہو کے اٹھ گیا۔ وہ کہتے کیا ہوا؟ کہتے میں واپس جا رہا ہوں، مجھے کام یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا تو آیا 2-3 دن کام تھا تیرا یہاں پہ؟ کہتا نہیں میں آؤں گا بعد میں۔ وہاں سے سیدھا گھر پہنچا، ہاپتا کانپتا گھر پہنچا، اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے وہاں پہ جا کے رقص کیا تھا؟ وہ خاموش چپ۔ اب وہاں پہ تو لڑائی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے بے شرم بے حیا، تجھے کس چیز کی کمی میں نے دی تھی؟ تو اچھا شوہر تھا، تیرے اچھے بچے ہیں، تیرے کھانے پینے کو گھومنے پھرنے کو سب کچھ دیا، پیسہ دھن دولت سب کچھ دیا۔ تجھے ایک چیز سے منع کیا تھا کہ سطر منگی مت کرنا۔ تو نے وہاں پہ ایسا ولگر ڈانس کیا کہ لوگ دیکھ کے کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ تیری ادائیں کے بارے میں، تیرے جسم کے بارے میں ہر کوئی تجھے پانا چاہتا ہے، تو میں تجھے اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے طلاق دیتا ہوں۔ وہ طلاق کے بعد نازو کی زندگی جہنم بن گئی۔ ہر کوئی نازو کو پانا چاہتا تھا، طلاق ہونے کے بعد بھی ہر کوئی نازو کا جسم کو پانا چاہتا تھا، کوئی نازو سے شادی کرانا چاہتا تھا۔ نازو اتنی بدنام ہو گئی۔ نازو کہتی ہے کہ ان بہن بیٹیوں کو یہ سبق ہونا چاہیے، نازو سے سبق سیکھیں کہ کیسے نازو نے ڈانس کیا، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ آج نازو سے شادی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ عام طور پہ ہماری شادیوں پہ کوئی برتھ ڈے پارٹی، کوئی فنکشن، کوئی مہندی پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹی کہتی ہیں، آنٹیاں کہتی ہیں کوئی بات نہیں بیٹا تمہارے کزن بیٹھے ہیں، ان سے کیا شرمانا، شادی بیاہ پہ ڈانس نہیں کرو گی تو کب ڈانس کرو گی؟ چلو دیکھو وہ لڑکی کتنا اچھا ڈانس کرتی ہے، تم بھی 2 اسٹیپ کر کے دکھاؤ۔ اور وہاں سے شروعات ہوتی ہے گھر سے، پھر یہ لت لگ جاتی ہے، اور یہ لت ہوتی ہے نا، جو انسان کو تعریف کرتے ہیں نا، ہمیشہ انسان کی تعریف مارتی ہے انسان کو۔ نازو کی کہانی ہے، سچا واقعہ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس سے سبق حاصل ہوا ہوگا۔ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔